نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا هبدرة ولا لفوت۔ تو آج میں جس بارے میں بات کروں گا وہ ہماری پچھلی ویڈیو سے کنیکٹ ہے، کیونکہ اس دن پوری بات نہیں کر سکا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو آج ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، اور اس دن یہ بتایا تھا میں نے کہ کن عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ میرے نبی نے مشورہ دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ وہ ساری وجہیں تو میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ آج انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، یعنی کن عورتوں سے نکاح میں فوقیت دی جائے۔ تو سب سے پہلے تو جن عورتوں کے بارے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے سے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یا کوئی پچھلی ویڈیو دیکھ کر یہ سوچے کہ ان عورتوں سے نکاح کر کے خوشگوار زندگی حاصل نہیں ہو سکتی، ان عورتوں سے اگر نکاح کر لیا تو مال اولاد میں برکت ختم ہو جائے گی، یہ ایک بالکل غلط سوچ ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی ایک کامل انسان ہے، بالکل کامل انسان ہے۔ اس حدیث میں انہوں نے نصیحتاً جو منع فرمایا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ جب مذکورہ 5 عورتوں کے علاوہ بھی رشتے موجود ہوں، یعنی یہ 5 صفات جن میں جو میں نے بتائیں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اور رشتہ ہو تو اس کو فوقیت دی جائے۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ جو ان 5 عورتوں سے نکاح کرے اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ میرا بتانے کا جو مقصد تھا وہ بالکل یہ نہیں تھا۔ تو کیونکہ اگر یہ مطلب اس حدیث سے لیا جائے کہ ان 5 عورتوں سے اگر نکاح بالکل صحیح نہیں ہے، تو یہ ان 5 عورتوں کے ساتھ جن میں یہ 5 صفات ہیں، ان عورتوں کے ساتھ من جانب اللہ ظلم ہوگا کہ اللہ نے ان عورتوں کو مذکورہ 5 صفات کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ کے نبی نے ان 5 صفات کو عیب شمار کر کے ان سے نکاح کا دروازہ بند کر دیا، جبکہ یہ بات تو ایسی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس سے شادی نہ کرے تو ان کے لیے حلال کا رستہ بند ہو جائے گا، اور گناہ اور حرام کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور یقیناً ہماری شریعت حلال کو آسان اور حرام کو مشکل بناتی ہے، نہ کہ اس کا برعکس۔ اگر آج کے زمانے میں اس حدیث کو لیا جائے تو اس کی آسان وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شادی کے لیے ان 5 عورتوں کی تلاش کریں۔ البتہ جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو رہا ہو تو وہ نخرے نہ دکھائے۔ وہ کس بات کے نخرے دکھا رہا ہے کہ ان 5 عورتوں سے نہیں کرنی اور اس کے علاوہ کرنی ہے؟ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اب ان 5 عورتوں کے علاوہ جس سے شادی کرنی ہے اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ کس سے نکاح کرنا چاہیے، مطلب فوقیت کس کو دینی چاہیے۔ تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، ان سے نکاح کر لے، یہ بہتر ہے۔ بعض روایت میں میرے نبی نے صاف الفاظ میں رہنمائی فرمائی ہے کہ نکاح کا فیصلہ کرنے کے لیے عورت میں بنیادی طور پر کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ جی ہاں، بنیادی طور پر کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور اگر کسی انسان کے سامنے آپشنز ہوں کہ جو ہے نا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، تو ان میں ایک بار میں فیصلہ کرنے کے لیے کن وجوہات کو جو ہے نا اوپر رکھنا چاہیے، کس کو ترجیح دینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زوج الودود الولود۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ با اخلاق ہو، با ادب ہو اور محبت تلاش کرنی چاہیے۔ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عورت خاندانی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا نسب دیکھا جائے، اس کی خوبصورتی دیکھی جائے کہ محبت کرنے والی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو اگر شہبرہ نہبرہ وغیرہ جو میں نے ابھی بتائیں، اگر ان میں بھی یہ صفتیں موجود ہوں کہ وہ اس میں حیا ہے، اس میں اچھے کردار کی مالک ہے اور اللہ کی فرما بردار ہے، دیندار ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ جھگڑالو نہ ہو۔ جی ہاں، تو پھر اس سے شادی کرنے میں بہت تأمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جگہ پہ جھگڑے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جھگڑے نہ کرنے والی ہو، اس میں حیا ہو، اس میں اچھے کردار ہو، اس کا حسب نسب اچھا ہو، وہ اللہ کی فرما بردار ہو، وہ دیندار ہو۔ اگر یہ جن 5 صفتوں کے بارے میں نے بتایا، اگر ان میں بھی یہ صفتیں پائی جائیں تو بالکل ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو
تو نکاح کرنے میں زیادہ ترجیح ان کو دینی چاہیے جن کا میں نے بھی ذکر کیا. اگر جس عورت سے تم شادی کرو گے اگر وہ اچھے اخلاق کی مالک ہے، اچھے کردار کی مالک ہے، تو اس کے ذریعے تم لوگوں کی نسل میں اچھے اخلاق آئیں گے، اچھے کردار آئیں گے، جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیں گے. بالکل صحیح، دونوں میں فائدہ دیں گے. اگر اچھے کردار نہیں ہوئے، اچھے اخلاق نہیں ہوئے، تو وہ آگے نسل میں بھی ایسے ہی منتقل ہوں گے. اس لیے میں نے جو پچھلی ویڈیو میں بات کہی تھی، میں یہی چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس اس پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کیا تھا، ان کا جو ہے نا جو بتانے کا مقصد تھا، اس مقصد کو سمجھیں کہ ہمیں فوقیت کس کو دینی چاہیے، ترجیح کس پہ دینی چاہیے. بس اسی کے ساتھ یہاں پہ اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بولا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.